اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس نے دوست اور دشمن سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک نقاب پوش سوار نمودار ہوا، سیاہ لباس، چہرے پر پردہ، ہاتھ میں تلوار اور گھوڑے کی باگ ایسی مضبوطی سے تھامی ہوئی جیسے فولاد ہو۔ وہ سوار کسی آندھی کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑا، جہاں جاتا لاشیں گرتی اور رومی چیختے ہوئے پیچھے ہٹتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے جو اس بے جگری سے لڑ رہا ہے؟ وہ نقاب پوش سوار دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا عین اس مقام کی طرف بڑھا جہاں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ اس کے وار سے رومی سپاہی سنبھل نہ پاتے، ان پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میدان جنگ میں ایک نہیں 2 زرار اتر آئے ہوں۔ بالآخر وہ سوار قید خانے تک پہنچا، چند ہی لمحوں میں پہرے داروں کو واصل جہنم کیا اور قید کے بند دروازے توڑ ڈالے۔ جب حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ نے اس سوار کو دیکھا تو حیرت سے بول اٹھے، تم کون ہو جو موت کے منہ میں کود آیا ہے؟ اس پر اس نے نقاب ہٹایا تو سب حیران رہ گئے اور پورا میدان جنگ ساکت ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی بہن عظیم مجاہدہ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ تھی۔ بھائی نے بہن کو دیکھ کر کہا، خولہ تم یہاں؟ خولہ کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی، بولی، زرار جب تک تم قید میں ہو خولہ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یا تو تمہیں ساتھ لے کر لوٹوں گی یا اسی میدان میں شہید ہو جاؤں گی۔ پھر وہ دونوں شیر اور شیرنی کی طرح اکٹھے میدان میں نکلے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی شعلہ، ایمان۔ رومیوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ اکبر کی صدائیں آسمان چیرنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ مسلمان لشکر ٹوٹ پڑا اور رومی فوج بدحواسی میں پسپا ہونے لگی۔ یوں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ قید سے آزاد ہوئے اور اس دن حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کی تاریخ میں بہادری صرف مردوں تک محدود نہیں، یہاں بیٹیاں اور بہنیں بھی وقت ضرورت تاریخ کا رخ موڑ دیا کرتی ہیں۔ اور ننگے بدن والے مجاہد کی داستان اس دن پہلے سے بھی زیادہ دلوں پر نقش ہو گئی۔